عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں UGC نیٹ کا دسمبر 2008 کا پیپر دیکھیں گے۔ اسے جون کا 2008 کا پیپر دیکھیں اور آج ہم دیکھیں گے 2008 کا پیپر ہی ہے لیکن دسمبر کا ہے یہ 2008 کا پیپر۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس سے ہیلپ ملے گی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بازو بیل آئیکن پر پریس بھی کر دیں تاکہ جب بھی نیو ویڈیو اپلوڈ ہو نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ ہی کو ملے۔ پہلا سوال ہے، اردو زبان کی تاریخ پر ڈاکٹر مسعود حسین خاں کی کتاب کا نام بتانا ہے۔ نقوش سلیمانی، یہ سید سلیمان ندوی کی کتاب ہے۔ پنجاب میں اردو، یہ محمود شیرانی کی کتاب ہے۔ اور سی یہاں پہ ہے مقدمہ تاریخ زبان اردو، تو مقدمہ تاریخ زبان اردو یہ مسعود حسین خاں کی ہے اور سوال میں یہی پوچھا ہوا ہے، تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا سی۔ اور ڈی یہ ہے داستان زبان اردو، تو داستان زبان اردو یہ شوکت سبزواری کی کتاب ہے۔ داستان زبان اردو یہ انہی کی کتاب ہے۔ اب دوسرا کوشچن یہ ہے، ادبی نثر کا پہلا نمونہ کون سا ہے؟ نو طرز مرصع، باغ و بہار، سبرس، رانی کیتکی کی کہانی۔ تو ادبی نثر کا پہلا نمونہ ہے سبرست ہے جو ملا وجدی کی کتاب ہے اور 1635 میں لکھی گئی ہے۔ نو طرز مرصع یہ عطا حسین خاں کی کتاب ہے اور میرا من کی یہ باغ و بہار ہے۔ رانی کیتکی کی کہانی انشاء اللہ خان انشا کی کتاب ہے، تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا سی۔ اب یہاں ماہرین لسانیات نے ہند آریائی زبانوں کو کتنے ادوار میں تقسیم کیا ہے؟ تو 2 میں، 3 میں، 4 یا پھر 5۔ تو 3 میں تقسیم کیا ہے۔ عہد قدیم، عہد وسطیٰ اور عہد جدید، یہ 3 ادوار میں ماہرین نے ہند آریائی زبانوں کو ڈیوائڈ کیا ہے۔ چوتھا کوشچن ہے، مغربی ہندی کی کتنی بولیاں ہیں؟ 3، 4، 5 یا 6۔ تو مغربی ہندی کی بولیاں ہیں 5۔ اس میں بھی 2 بولیاں، اسے بھی 5 بولیوں کو ڈیوائڈ کیا ہوا ہے، جیسے یہاں پہ ہے برج بھاشا، یہ بھی مغربی ہندی کی بولی ہے۔ بندیلی کے بعد ہے قنوجی یہ، اور ہریانی، اور دوسری آتی ہیں کھڑی بولی۔ تو یہ اس میں آ کا درجہ رکھتی ہیں یہ، اور یہ 3 بولیاں او کا درجہ رکھتی ہیں۔ اسے یاد کرنے کے لیے آپ بق یاد رکھیں، بق اس طرح سے یاد رکھ سکتے ہیں۔ سبا کا تعلق کس صنف سے ہے؟ تو یہ مثنوی سے ہے، مختصر افسانہ سے ہے، ناول سے ہے یا پھر ڈرامے سے ہے؟ تو اندر سبا یہ ہے ہمارا ڈرامہ ہے جو امانت لکھنوی کا لکھا ہوا ڈرامہ ہے اور ہمارے نصاب میں شامل بھی ہے۔ چھٹا کوشچن ہے، ناول لہو کے پھول کا مصنف کون ہے؟ اے ہے خواجہ احمد عباس، بی ہے حیات اللہ انصاری، سی ہے کرش چندر اور ڈی ہے عصمت چغتائی۔ تو یہ لہو کے پھول یہ حیات اللہ انصاری کا ناول ہے۔ اقبال کے وہ کون سے استاد تھے جن کو اقبال کی وجہ سے شمس العلماء کا خطاب ملا؟ اے ہے داغ دہلوی، بی ہے محمد حسین آزاد، سی ہے حالی اور ڈی ہے میر حسن۔ تو علامہ اقبال کے میر حسن ہی ایسے استاد ہیں جنہیں اقبال کی وجہ سے شمس العلماء کا خطاب ملا ہے، تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا ڈی۔ کس شاعر کے وطن کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے؟ تو اے ہے ولی، بی ہے غالب، سی ہے میر درد، ڈی ہے میر تقی میر۔ تو ولی اورنگ آبادی کے وطن کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ کس نثری صنف کو دماغ کی ترنگ کہا جاتا ہے؟
داستان کو، انشائی کو، مختصر افسانے کو یا پھر رپورتاژ کو۔ تو دماغ کی ترنگ کہا جاتا ہے انشائی کو۔ اردو شعراء کا اولین تذکرہ کون سا ہے یہ بتانا ہے۔ نکات الشعراء ہے، بی ہے گلشن بے خار اور سی ہے آب حیات، ڈی ہے طبقات الشعراء۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا نکات الشعراء، یہ میر تقی میر کا ہے۔ گلشن بے خار یہ شیفتہ کا ہے اور ڈی ہے طبقات الشعراء یہ قدرت اللہ کا ہے۔ آب حیات محمد حسین آزاد کی کتاب ہے۔ اصلیت، سادگی اور جوش کی بحث کس کتاب میں ملتی ہیں یہ بتانا ہے یہاں پہ۔ اے ہے ہماری شاعری، بی ہے تنقیدی جائزہ، سی ہے شعر العجم اور ڈی ہے مقدمات شعر و شاعری۔ تو اصلیت، سادگی، جوش یہ اہم کوشچنس ہیں، یہ بحث کی گئی ہیں یہاں پہ مقدمہ شعر و شاعری میں، جو الطاف حسین حالی کی کتاب ہے۔ شعر العجم یہ شبلی کی ہے۔ ہماری شاعری یہ مسعود حسین رضوی کی ہے، مسعود حسین رضوی کی ہے۔ ہماری شاعری یہ کتاب مسعود حسین رضوی کی ہے اور یہ کتاب لکھی گئی ہے مقدمات شعر و شاعری کے جواب میں لکھی گئی ہے، اتنا یاد رکھیں۔ 12واں کوشچن ہے یہاں پہ، معاصر ادب کے پیش رو کا مصنف کون ہے؟ اے ہے احتشام حسین، بی ہے کلیم الدین احمد، سی ہے محمد حسن اور ڈی ہے آل احمد سرور۔ تو یہ معاصر ادب کے پیش رو یہ کتاب ہے اور اس کا تعلق ہے محمد حسن سے۔ ہے رسالہ تہذیب الاخلاق کا اجرا کس سن میں عمل میں آیا؟ تو یہ تہذیب الاخلاق یہ رسالہ سر سید احمد خان کا ہے اور یہ علی گڑھ سے نکلتا تھا اور یہ یہاں پہ 1870 میں اجرا عمل میں آیا۔ تہذیب الاخلاق اس رسالے میں علمی، اخلاقی، معاشرتی موضوعات پر مضامین لکھے جاتے تھے۔ کون کون سے علمی، اخلاقی، معاشرتی، مذہبی موضوعات پر مضامین لکھے جاتے تھے؟ اس کے علاوہ ان کا ہے ایک سائنٹیفک سوسائٹی، تو یہ بھی سر سید احمد خان کی ہی ہے اور یہ غازی پور میں انہوں نے شروع کی تھی 1864 میں، یہ بھی یاد رکھیں۔ صحیح جوڑ کی نشاندہی کرنا ہے تو یہاں پہ اے ہے ایسی بلندی ایسی پستی جیلانی بانو کا، یہ ان کا نہیں ہے، یہ عزیز احمد کا ناول ہے، یہاں پہ ہے یہ عزیز احمد کا ناول ہے، ایسی بلندی ایسی پستی۔ اس کے بعد ہے یہاں پہ ایوان غزل، یہ ہے جیلانی بانو کا ناول ہے۔ گردش رنگ چمن یہ قرۃ العین حیدر کا ہے اور اس کا رائٹ آنسر بھی یہی ہے۔ اب بچ گیا ہمارا شکست، تو شکست ہے کرش چند کا ہے۔ آگے یہاں پہ دیے ہوا ہے، دکنی شعراء میں موضوعات کا تنوع کس کے پاس زیادہ ملتا ہے؟ اے ہے اورنگ آبادی، یہ ہے قواسی، نصرتی اور محمد قلی قطب شاہ۔ تو دکنی شعراء میں موضوعات کا تنوع ملتا ہے قلی قطب شاہ۔ قدیم اردو کا وہ کون سا شاعر ہے جنہیں حاسدوں نے شہید کیا ہے؟ اے ہے ابن نشاطی، بی ہے نصرتی، سی ہے مخیمی اور ڈی ہے جنیدی۔ تو نصرتی اس کا رائٹ آنسر ہوگا، نصرتی ہی ایسا شاعر ہے جنہیں حاسدوں نے شہید کیا ہے۔ یہ بیجاپور کا، دبستان بیجاپور کا شاعر تھا۔ گلشن عشق، علی نامہ، تاریخ اسکندری ایسی کی کتابیں ہیں۔ نذیر اکبر آبادی کا اصل نام کیا ہے یہ بتانا ہے۔ نذیر اکبر آبادی کا اصل نام ہے ولی محمد، محمد ولی، محمد علی یا پھر محمد تقی۔
تو نذیر اکبر آبادی کا اصل نام ہے ولی محمد۔ اب یہاں پہ 18واں کوشچنس ہے، سیاہ حاشے کا مصنف کون ہے؟ یہ کتاب ہے، اس کا مصنف کون ہے بتانا ہے، اور یہ لکھا گیا تھا تقسیم ہند۔ تقسیم ہند کے پس منظر میں یہ لکھا گیا ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ اور یہ ہے منٹو کا، سعادت حسن منٹو کا ہے یہ۔ شاہین کا استعارہ کس شاعر نے استعمال کیا ہے؟ سبھی جانتے ہیں، علامہ اقبال نے۔ آگے ہے فورٹ ولیم کالج کس سن میں قائم ہوا ہے؟ تو فورٹ ولیم کالج قائم ہوا تھا 1800 میں۔ میر انیس کا ابتدائی تخلص کیا ہے؟ اے ہے بانی، بی ہے حزی، سی ہے مانی اور ڈی ہے حسرت۔ تو میر انیس کا ابتدائی تخلص حزی تھا۔ فسانہ آزاد۔ فسانہ آزاد کس اخبار میں قسط وار شائع ہوا ہے؟ تو یہ ہمارے نصاب میں شامل ہے۔ فسانہ آزاد یہ اودھ اخبار میں شائع ہوا ہے قسط وار، اور یہ ہے رتن ناز سرشار کا ناول ہے۔ خوجی اس کا کردار ہے۔ اس کی تہذیب الاخلاق یہ رسالہ سر سید احمد خان کا ہے۔ اب یہ دیکھ لیں کہ جام جہاں نما یہ رسالہ ہی ہے، اور یہ اردو کا پہلا اخبار ہے جو 1822 یا 1823 میں شائع ہوتا تھا، کلکتہ سے یہ جاری ہوا تھا۔ ان میں رزمیہ مثنوی کون سی ہے؟ خواب و خیال بزمیہ مثنوی ہے۔ گلشن عشق یہ بھی بزمیہ ہے۔ سیف الملوک بدیع الجمال یہ بھی رزمیہ مثنوی ہے۔ آگے ہے زمانی اعتبار سے، زمانی ترتیب سے لگانا ہے، یہاں پہ دیوا ہے۔ کوشچنس میں ہے پہلا، اے ہے باغ و بہار، سبرس، فسانہ عجائب اور فسانہ آزاد۔ تو دیکھیں پہلے سب سے پہلے 1635 میں لکھی گئی ہے سبرس، تو اس کا دونوں آنسر یہاں سے ہٹا دیں۔ اس کے بعد آئیں گا یہاں پہ سبرس۔ سبرس یہ 1635 میں لکھی گئی ہے، 1635 کی تصنیف ہے۔ باغ و بہار 1802 کی ہے، اور فسانہ عجائب یہ 1824 کی ہے، اور اب بچا ہمارے پاس یہ فسانہ آزاد۔ فسانہ آزاد یہ 1880 کی ہے، تو اس لحاظ سے اسے ترتیب لگا دیں۔ سب سے پہلے آئیں گا سبرس آئیں گا، اس کے بعد آئیں گا باغ و بہار، اور باغ و بہار کے بعد آئے گا فسانہ عجائب، اور فسانہ عجائب کے بعد آئیں گا فسانہ آزاد۔ تو اس لحاظ سے ترتیب ہوگی سبرس، باغ و بہار، فسانہ عجائب، فسانہ آزاد۔ یہاں پہ ایک شعر دیے ہوا ہے، اسے مکمل کرنا ہے۔ کل کی ویڈیو میں یہاں پر بتانے میں غلطی ہو گئی تھی، اسے درست کر دیں۔ کسی نے بتایا تھا تو اسے پن کیا گیا۔ شعر مکمل کیجئے۔ تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے، تم ہمارے، اتنا ہی دیے ہوا تھا پچھلی ویڈیو میں۔ اب پہلا پورا مصرع دیے ہوا ہے، تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے، اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، میں کسی سے خفا نہیں ہوتا، دست عاشق رسا نہیں ہوتا، ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا۔ تو یہ ہے مومن خواہ مومن کا، ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا، اس کا رائٹ آنسر ہوگا۔ ان میں کون سا بیان درست ہے یہ بتانا ہے۔ تو دیوان غالب کی سب سے زیادہ شرح لکھی گئی، یہ رائٹ آنسر ہے۔ میں ڈاکٹر زور نامور افسانہ نگار ہے، یہ غلط ہو جائے گا۔ کرش چند کے شعری مجموعے کا نام شکست ہے، نہیں، ناول کا نام ہے۔ اور یادوں کی بارات یہ غالب کی خود نوشت ہے، یہ جوش کی ہے، یہ بھی غلط ہو جائے گا۔ اردو زبان کس خاندان سے تعلق رکھتی ہے؟ ہند یورپی، دراوڑی اور افرو ایشیائی، یا پھر
ہند آریائی، تو اردو زبان کا تعلق ہے ہند آریائی سے۔ یہ افسانہ دیے ہوا ہے لاجونتی کے مصنف کون ہے بتانا ہے لاجونتی کا۔ تو سعادت حسن منٹو، راجندر سنگھ بیدی، لام احمد یا پھر کرش چند۔ تو سعادت حسن منٹو کا لاجونتی یہ افسانہ ہے، راجندر سنگھ بیدی کا افسانہ ہے جو اپنے دکھ مجھے دے دو ان کے افسانوی مجموعے میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ سندر لال اس کا ہی کردار ہے، لاجو بھی اسی کا ہی کردار ہے، اور یہ فسادات پر لکھا ہوا افسانہ ہے جس میں بٹوارا ہوتا ہے۔ سعادت حسن منٹو کا انتقال کس سن میں ہوا یہ بتانا ہے۔ 1953 میں، 1955 میں، 1957 میں یا 1958 میں۔ تو سعادت حسن منٹو کا انتقال ہوا تھا 1955 میں، اور اس کے علاوہ ان کی پیدائش بھی دیکھ لیں 11 میں 1912 میں ان کی پیدائش ہوئی تھی اور وفات ہوئی تھی لاہور میں 1955 میں۔ بغیر اجازت انہی کی تخلیق ہے۔ 3 عورتیں، کالی شلوار، ٹھنڈا گوشت۔ شعر دیا ہوا ہے وہ بتانا ہے کس شاعر کا ہے۔ شام بھی تھی دھواں دھواں، حسن بھی تھا اداس اداس، دل میں کئی کہانیاں یا سی آ کے رہ گئی۔ تو فیض احمد فیض، جگر مرادآبادی، حسرت موہانی یا پھر فراق گورکھپوری۔ تو یہ شعر ہے فراق گورکھپوری کا، تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا پھر ڈی۔ اب کون سی کتاب رشید احمد صدیقی کی نہیں ہے؟ تو 3 کتابیں رشید احمد صدیقی کی ہے، چوتھی نہیں ہے، وہ بتانا ہے کون سی نہیں ہے۔ تو رشید احمد صدیقی کی کتاب ہے ہم نفسانِ رفتہ، یہ بھی انہی کی کتاب ہے۔ اس کے علاوہ مضامین رشید یہ بھی انہی کی کتاب ہے، اور گنج ہائے گرامایا یہ بھی انہی کی کتاب ہے۔ اب رہ گیا ہمارا زرگزشت، یہ رشید احمد صدیقی کی کتاب نہیں ہے۔ تو پھر یہ کس کی کتاب ہے؟ یہ کتاب ہے مشتاق احمد یوسفی کی۔ کس کی ہے؟ مشتاق احمد یوسفی کی ہے۔ اور یہ کتاب کے علاوہ ان کی دوسری کتابیں بھی ہیں، چراغ تلے، خاکم بدہن ہے، اس کے بعد ہے آب گم، یہ بھی انہی کی ہے۔ تو اس کا سن بھی دیکھ لیں 1941 ہے اس کا چراغ تلے کا، اور خاکم بدہن کا ہے 1949، اور یہ آب گم ہے 1990۔ ان میں شمس الرحمن فاروقی کی کون سی کتاب ہے؟ ادبی تخلیق، تخلیقی عمل، افکار و مسائل، لفظ و معنی۔ شمس الرحمن فاروقی کی کتاب ہے لفظ و معنی۔ تخلیقی عمل وزیر آغا کی ہے، اور افکار یہ بھی نیچے آخر میں آپ کو یہ 2 کتابوں کے نام بھی دیکھنے کو مل جائیں گے۔ کون سا افسانہ راجندر سنگھ بیدی کا نہیں ہے یہ بتانا ہے کہ کون سا ان کا بیدی کا نہیں ہے۔ تو اپنے دکھ مجھے دے دو یہ راجندر سنگھ بیدی کا افسانہ بھی ہے اور افسانوی مجموعہ بھی ہے۔ گرہن یہ بھی انہی کا، اور لاجونتی یہ بھی بیدی کا ہی ہے۔ اب حد تک یہ راجندر سنگھ بیدی کا افسانوی مجموعہ نہیں ہے، بلکہ یہ کس کا ہے؟ منٹو کا افسانوی مجموعہ ہے۔ وحدت تاثیر کس صنف کی نمایاں اور اہم خوبی ہے؟ اے ہے داستان، بی ہے ناول، سی ہے ڈرامہ، اور ڈی ہے مختصر افسانہ۔ تو وحدت تاثیر یہ ہے مختصر افسانہ کا افسانے کی خصوصیات ہے۔ ان میں تبازات داستان کون سی ہے یہ بتا۔ اس میں تبازات بولے تو خود کی داستان، خود کی اپنی اختراع یا تخلیق خود کی، اس میں کسی کتاب کا چربہ نہ ہو، اسے تبازات بولیں گے ہم۔
تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا فسانہ عجائب دیے ہوا ہے، ہمیں بتانا ہے یہ کس کا شعر ہے۔ تو ڈھونڈیں گے ہمیں ملکوں ملنے کے نہیں، نایاب ہے ہم، تعبیر ہے جس کی حسرت وہ غم، اے ہم نفسوں وہ خواب ہے ہم۔ تو فراق کا ہے، شاد کا ہے، مومن کا ہے یا پھر درد کا ہے؟ تو یہ مومن شاد عظیم آبادی کا شعر ہے۔ کتب مشتری کس صنف سخن سے تعلق رکھتی ہیں؟ مشتری ملا وجہی کی ہے اور اس کا تعلق ہے مثنوی سے۔ اردو کا پہلا مثنوی نگار کون ہے؟ میر حسن، ملا وجہی، غواصی یا پھر فخر الدین نظامی؟ تو اردو کا پہلا مثنوی نگار ہے فخر الدین نظامی اور ان کی ہے کدم راؤ اور پدم راؤ۔ کدم راؤ راجا اور پدم راؤ وزیر ہیں۔ ان میں کون صوفی شاعر ہے یہ بتانا ہے۔ فانی ہے، خواجہ میر درد ہے، فائز ہے یا سودا ہے؟ تو صوفی شاعر ہے خواجہ میر درد ہے۔ اس کے بعد ہے زمین چمن گل کھلاتی ہیں کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے؟ تو یہ شعر بتانا ہے کس کا ہے؟ میر تقی میر کا ہے، مومن کا ہے، شادہ کا ہے یا پھر آتش کا ہے؟ تو یہ آتش کا شوکت علی خاں کے شاعر کا اصل نام ہے، یہ بتانا ہے کہ یہ کس کا اصل نام ہے۔ تو یہ حضرت موہانی کا ہے، جگر کا ہے یا پانی کا یا پھر اصغر کا؟ یہ پانی کا۔ اکبر الہ آبادی اپنے زمانے کے کس تحریک کے خلاف تھے؟ وہابی تحریک، علی گڑھ تحریک، رومانی تحریک، ترقی پسند تحریک؟ تو اکبر الہ آبادی علی گڑھ تحریک کے خلاف تھے جو سر سید احمد خان کی تحریک ہے، اسے اصلاحی تحریک سے بھی جانا جاتا ہے۔ مخدوم محی الدین کا پہلا مجموعہ کون سا ہے؟ شعری مجموعہ کون سا ہے؟ تو سبھی شعری مجموعوں پر ایک ٹرک کے ساتھ ویڈیو بنائی ہوئی ہے، اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو دیکھ سکتے ہیں۔ اچھے سے ٹرکس کے بتایا ہوا ہے کہ شروع کی ویڈیو ہے، تھوڑا بہت اسکرین ادھر ادھر ہو گئی بھی ہے، پھر بھی آپ کے ہیلپ کام آ سکتی ہیں، دیکھیں اسے ضرور، ہوا تو میں بھی ٹرک کے ساتھ اسی ہی ویڈیو کو دوبارہ سے اپلوڈ کر دوں گی۔ مخدوم محی الدین کا پہلا شعری مجموعہ کون سا ہے؟ گلتر ہے، بساط رقص ہے، سرخ سویرا ہے یا پھر پرواز ہے؟ تو یہ دیکھیں مخدوم محی الدین کی ہماری ٹرک تھی سرخ گل بس تو ہی لا، یہ بنائی تھی میں، تو ہی لا، یہ ٹرک بنائی تھی۔ تو سرخ سے ہمارا آ گیا سرخ سویرا، گل سے گلتر اور بس سے بساط رقص، تو اس کا پہلا ہوگا سرخ سویرا۔ فراق گورکھپوری کس سن میں پیدا ہوئے یہ بتانا ہے؟ تو 1896 میں ہوئے، 1897 میں ہوئے، 1898 میں ہوئے یا پھر 1899 میں ہوئے؟ فراق گورکھپوری 1896 میں پیدا ہوئے، 1896 میں پیدا ہوئے گورکھپور میں، اور ان کی وفات بھی دیکھ لیں، ان کی وفات کب ہوئی؟ یہ 1982 میں دہلی میں ہوئی، اور فراق گورکھپوری کا اصل نام ہے رگھوپتی ساہی۔ زندہ نامہ کا تعلق ادب کی کس صنف سے ہے؟ مکاتب سے ہے، سماحی سے ہے یا شاعری سے یا مختصر افسانے سے؟ تو اس کا تعلق ہے یہ شاعری سے ہے۔ یہ کس کا ہے؟ فیض احمد فیض کا مجموعہ ہے، اور یہ مجموعہ انہوں نے قید و بند کے دوران مکمل کیا۔ یہ میں ہے نقش فریادی، دست صبا، زندہ نامہ ہو گیا، اور دست تہ سنگ یہ بھی انہی کا ہے۔ یہاں کے سپید و سیاہ میں ہم کو دخل جو ہے سو اتنا ہے، رات کو دو دو صبح کیا جو تو شام کیا۔ اس شعر میں کون سی صنعت استعمال کی گئی ہے؟ صنعت تضاد، مبالغہ، تلمیہ، اشتقاق اور شام، یہ اپوزٹ آیا ہوا ہے، اس میں صنعت تضاد کا
استعمال ہوا ہے۔ تلمیہ یعنی جس میں تاریخی واقعے کا ذکر ہو، اور مبالغہ یعنی کسی بات کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کو بولیں گے۔ دیوان غالب پہلی بار کس سن میں شائع ہوا ہے؟ 1835 میں، 1841 میں، 1845 میں، ڈی ہے 1851۔ 41 میں شائع ہوا ہے۔ اور یہ غالب کی زندگی میں کل کتنی بار شائع ہوا ہے؟ 5 بار، یہ بھی یاد رکھیں۔ اور اس کے سن دیکھ لیں، 1841 میں ایک بار شائع ہوا تھا، اس کے بعد 1847 میں یہ شائع ہوا دوسری بار، اس کے بعد ہے 1861 میں شائع ہوا، اس کے بعد 1862 میں یہ شائع ہوا، اور 1863 میں۔ تو 61، 62 اور 63 یہ تو یاد ہی رہتے، یاد کرنا ہے خالی 41 اور 47، یہ دو یاد رکھے۔ قصیدے کے اجزاء کی صحیح ترتیب کی نشاندہی کرنا ہے، کون سی ہے؟ اے ہے تشبیب، مدح، گریز، دعا، بی ہے تشبیب، گریز، دعا، مدح۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس آئیں گے تشبیبی آتا ہے، اسے کٹ کر دیں۔ تشبیب کے بعد ہمارے پاس آخر میں آتی ہیں دعا۔ دعا یہاں پہ 2 میں ہے، یہ بھی کٹ کر دیں۔ اس کے علاوہ یہاں پہ تشبیب کے بعد فوراً مدح نہیں آتا، اس لیے یہ بھی کٹ کر دے، تو بچ گئے ہمارے پاس یہ۔ اس کا رائٹ آنسر ہوگا سی۔ چاندنی بیگم کس کی تخلیق ہے؟ عصمت کی، قاضی عبدالستار کی، جیلانی بانو کی، یا قرۃ العین حیدر کی؟ تو چاندنی بیگم یہ قرۃ العین حیدر کی ہی تخلیق ہے، اور یہ ڈرامائی ٹیکنیک میں لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اس کا موضوع بھی جس طرح سے آنکھ کا دریا کا موضوع وقت ہے، اس کا بھی وقت، زمانہ، یہ زندگی، یہ اسی کے موضوع ہے اس ناول کے۔ یہاں پہ سرور جہاں آبادی کا ابتدائی تخلص کیا ہے؟ سحر ہے، حسرت ہے، وحشت ہے، نسیم ہے؟ تو ان کا ابتدائی تخلص ہے وحشت۔ زرگزشت، یہ ہے زرگزشت، یہ ہے مشتاق احمد یوسفی کی۔ اور یہاں پہ تخلیقی عمل، یہ ریختہ سے لیے بھی ہے، تخلیقی عمل یہ ہے وزیر آغا کی ہے، اور تخلیقی عمل اور اسلوب یہ بھی وزیر آغا کی کتاب ہے، اسے بھی دیکھ لیں۔ یہ تخلیقی عمل یہ وزیر آغا کی کتاب ہے۔ افکار و اقبال، افکار و اقبال یہ ہے محمد حامد کی، اور دوسری کتاب ہے افکار اقبال، یہ بھی یہ سمیع اللہ قریشی کی کتاب ہے یہ۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ ہاں کہیں بھی اگر آپ کو ان کوشچنس میں ڈاؤٹ دکھ رہا تو ضرور سے بتایا کریں، اسے درست اگلی ویڈیو میں درست کر دیا جائے گا، یا پھر اس کا آنسر نیچے کمنٹ باکس میں پن کر دیا جائے گا۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔